الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال الله تبارك وتعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے اور اللہ رب العالمین کی بے پناہ نعمتوں کے ساتھ ہم آج اس مبارک گھڑی میں اللہ رب العالمین کے گھر میں حاضر ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین ہمارے تمام اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمیں دین اسلام میں استقامت عطا فرما. اور جو اللہ رب العالمین نے ہم پر ہماری نافرمانیوں کے ساتھ اپنی رحمت کو غالب رکھا ہے، اللہ رب العالمین اسی طرح ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپے رکھے. اللہ رب العالمین کی رحمت کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کتب علی نفسہ الرحمہ. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے وہ اللہ، وہ خالق، وہ مالک، وہ غفور الرحیم، وہ عالم الغیب والشہادہ، وہ منزل الکتاب. اور خود فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ، کہ کہہ دیجئے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ رب العالمین کا ہے. پھر فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، کہ اس نے اپنے آپ پر رحم کرنا لکھ دیا ہے. اللہ رب العالمین کی صفات میں سے الرحمن الرحیم، کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، رحمت کرنے والا ہے. اس نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ لازم ہے، فرض کر دیا گیا ہے. کتب یکتب، کہ اس نے فرض کیا، لازم کر دیا کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کرے گا، درگزر فرمائے گا. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. یہ اللہ رب العالمین کی صفات ہے. فرمایا کہ اگر اپنے نافرمانیوں کے باوجود اللہ رب العالمین کی رحمت ہی ہے کہ بندوں کی نافرمانی، جو اس نے اپنے بندوں کو کام دیے ہیں اس کام کے نہ کرنے اور نافرمانیوں کے باوجود بھی اللہ رب العالمین اپنی رحمت میں اسے ڈھانپ رکھتا ہے. اور دوسری جگہ فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو آپ انہیں سلامتی کہیے، بشارت کیجیے. فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، کہ آپ کے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا ہے. پھر فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص لا علمی سے اور کوئی برا کام کر بیٹھے لا علمی کی وجہ سے، پھر اگر وہ توبہ کر لے اگر وہ توبہ کر لے ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحیم،
پھر وہ اس کی اصلاح، اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ رب العالمین درگزر کرنے والا ہے، وہ رحمت ہے، وہ اس کی رحمت جو ہے، اس کی ملکیت ہے، اس کی صفات ہے۔ اللہ رب العالمین فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، کہ آپ کا رب بہت بخشنے والا اور رحمت والا ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، کہ اگر کچھ لوگ جو کر رہے ہیں، اگر ان کے سبب، جو لوگ گناہ کر رہے ہیں اکثریت، ان کے گناہوں کے سبب، نافرمانیوں کے سبب اگر انہیں پکڑ لیا، لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اگر ان کا حساب کتاب کر لیا جائے تو جلد ہی ان پر عذاب لے آتا ہے۔ کہ اگر کوئی انسان کسی کے ہاں کسی کو کوئی ذمہ داری دی جائے اور وہ ذمہ داری کو نہ نبھائے تو یقیناً اس کو اس ذمہ داری سے، اس کو اس ادارے سے نکال دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، کہ وہ رب بہت بخشنے والا، رحمت والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا، ورنہ اگر وہ ایک ایک چیز پر، ایک ایک نافرمانی پر اگر تمہیں پکڑ لے تو کون ہے جو تمہیں چھڑائے گا اس سے؟ یہ اس کی رحمت ہے جو ہر جگہ نظر آتی ہے اس کائنات میں۔ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، وسیع ہے۔ اور فرمایا وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، کہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہر جگہ، ہر وقت ہے، جسے چاہتا ہے وہ اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ رب العالمین بہت زیادہ، بہت بڑے فضل والا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، سورہ فاتر میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی صفات ہیں ما يفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، کہ اگر اللہ لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، اس کی صفت ہے۔ ما يفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسک فلا مرسل له من بعده، اور جسے وہ بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ فلا مرسل له من بعده، اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمان اور رحیم دونوں صفت کا ذکر فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا الہ ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، وہی ہے بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت ہر جگہ، ہر وقت، ہر انسان کی، یا اللہ رب العالمین کی اس پوری کائنات میں اس کی رحمت گھوم رہی ہے۔ فرمایا کہ قرآن مجید میں یہ دونوں اسماء رحمان اور رحیم اللہ رب العالمین نے ہر صورت کے ساتھ جو ہے وہ رکھے، کہ ہر صورت کی 114 صورتیں ہیں تو سورہ توبہ کے علاوہ ہر صورت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے رحمان الرحیم فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت کے آغاز میں، کہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے وہ کتنا رحم کرنے والا ہے، کتنا درگزر کرنے والا ہے، رحمان الرحیم ہے۔ اور اس کے علاوہ اور مقامات میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں رحمان اور رحیم اور رحیمہ کا ذکر فرمایا، کہ جس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت وسعت کل شیء، ہر چیز پر پھیلی ہوئی ہے۔ فرمایا سورہ مؤمنون کے آخر میں وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے اے میرے رب رب اغفر وارحم، کہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، تو ہی سب رحم کرنے والوں سے اچھا رحم کرنے والا ہے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، کہ تو ہی رحم کرنے والا ہے، تو ہی درگزر کرنے والا ہے، تیری رحمت جو ہے وہ وسیع ہے، وہ پھیلی ہوئی ہے اس پوری کائنات میں۔ اور اتنی رحمت، اتنی اللہ رب العالمین مہربان ہے، رحمان الرحیم ہے، اتنی محبت کرنے والا ہے
کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اس ایک واقعہ کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے. ان میں سے ایک عورت اپنے بیٹے کی تلاش میں تھی تو اس کا بیٹا قیدیوں میں مل گیا. جو چھوٹا بیٹا تھا اس کا بچہ تھا تو دیکھا کہ وہ فوراً جو ہے اپنے بیٹے کو اٹھاتی ہے اور اپنے پیٹ سے لگا کر اسے دودھ پلاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ عورت اپنے اس بیٹے کو آگ میں پھینکے گی؟ یہ عورت اس ایسے موقع پر ایسے موقع پر جنگ کے موقع پر غزوہ حنین کا واقعہ ہوتا ہے تو اس موقع پر وہ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ آگ میں پھینکے گی. اتنی محبت کرنے والی کہ اس سے بیٹا مل گیا جیسے اس کی پوری دنیا اس کو مل گئی. اور وہ بیٹے کو اٹھا کے فوراً اسے دودھ پلاتی ہے. تو فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ عورت اپنے اس بیٹے کو آگ میں پھینکے گی؟ تو ہم نے کہا نہیں، اللہ کی قسم ہم نہیں سمجھتے کہ وہ ایسا کر سکتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ارحم بعباده من هذه بولدها، کہ اللہ رب العالمین جس قدر یہ عورت اپنے بیٹے پر مہربان ہے، محبت کرتی ہے، مہربان ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے. وہ اس کی صفت ہے، رحمان ہے. وہ ایک درجہ اسماء اپنے بیٹے سے محبت کر رہی ہے. اور اس کائنات میں پورے مخلوق آپس میں جس طرح انسان اور جن اور حیوان آپس میں محبت کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین خالق ہے، رحمت اس کی صفت ہے، اور رحمان اور رحیم ہے. وہ کتنی زیادہ محبت کرتا ہو. فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ، کہ فرمایا میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے، لہذا میں ان کے لیے رحمت ہی لکھوں گا جو متقی ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، نبی الامی کی اتباع کرتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی رحمت وسیع و عریض ہے کہ اس موقع پہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے پیغام بھجوایا کہ ان کا ایک بچہ شدید بیماری کی حالت میں ہے، آپ تشریف لائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ اس نے لیا اور جو کچھ اس نے عطا کیا، اور ہر ایک کی موت کا وقت متعین ہے، لہذا وہ صبر کرے اور اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب طلب کرے. پھر وہ پیغام لے کر گئی اور دوبارہ بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلائے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور اس کی کیفیت دیکھی، موت کی حالت میں، بیماری کی شدت، تو فرمایا ہذہ رحمہ، کہ جب آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے تو صحابہ نے پوچھا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ رحمت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے جس کے دل میں چاہا رکھ دیا. وہ اپنے بندوں میں سے صرف ان لوگوں پر رحم کرتا ہے جو رحم دل ہوتے ہیں. فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، کہ رحم کرنے والوں پر اللہ رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ رب العالمین آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا. تو اللہ رب العالمین کی صفت الرحمن الرحیم، وہ ایمان والوں پر، متقیوں پر، وہ اچھے کردار محسنین پر. فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، محسنین پر اللہ رب العالمین کی رحمت قریب ہے. اور فرمایا عمل صالح کرنے والوں کی، استغفار کرنے والے، لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، کہ اگر تم اللہ رب العالمین سے استغفار کرو، بخشش مانگو، تو اللہ رب العالمین تمہارے پر رحمت فرمائے گا. اس لیے اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام سے جنت میں شیطان نے وسوسہ کیا، بہکایا، تو حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب العالمین نے دعا سکھائی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
کہ ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، یہ تیری صفت ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو رحم کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، ہم پر اپنا رحم فرما، ہم سے درگزر والا معاملہ فرما۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی رحمت، اس کی صفت رحمان الرحیم، اور دین اسلام میں بھی ایک بندہ مومن کے لیے اللہ رب العالمین نے جتنی آسانی رکھی ہے کہ وہ ہر عمل میں اللہ رب العالمین کی رحمت نظر آتی ہے۔ فرمایا کہ وسعت رحمتی کل شیء نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میرے بندوں کو بتا دو میری رحمت، میرے درگزر کتنا وسیع ہے، کہ ہر عمل میں اللہ رب العالمین کی رحمت نظر آتی ہے۔ کہ نماز کے لیے اگر اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اور پانی نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمایا کہ تیمم کر لیا، تیمم کر کے نماز ادا کی جائے۔ روزے کا حکم دیا، روزے فرض کیے، لیکن ساتھ میں اللہ رب العالمین کی رحمت، اس کے رحمت کا دیکھیے، فرمایا اگر کوئی مریض ہے، کوئی سفر میں ہے تو اسے چھوٹ دی کہ وہ اور دنوں میں اس کی گنتی پوری کر لے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے جو ہر جگہ اللہ رب العالمین کے سائے ہر جگہ پھیلی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندوں تم نے اپنے جانوں پر جو ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، کوئی خطا ہوئی ہے، نافرمانی ہوئی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال دیتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین کی محبت، اس کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ وہ جہاں اللہ رب العالمین نے ہمیں اطاعت و فرمانبرداری کا حکم دیا، وہیں فرمایا کہ اگر کوئی بندہ نیک عمل کرے اور اس نیک عمل کا ارادہ کرے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے اس ارادے کے بدلے میں اس کی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جب وہ عمل کرتا ہے تو اس عمل کی بھی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ فرمایا ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، کہ اللہ رب العالمین نے نیکیاں اور برائیاں لکھ دی ہیں، پھر اس نے واضح فرما دیا کہ جو شخص کسی نے نیک کام کا ارادہ کرے پھر اس پر عمل نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک کامل نیکی لکھ دیتا ہے، اور اگر وہ عمل ارادہ کر کے عمل کر دے تو اللہ رب العالمین اپنے پاس سے 10 نیکیاں اس کے لیے لکھ دیتا ہے، اور اس سے بڑھا چڑھا کر اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے جتنا چاہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مخلوق کو پیدا کیا اور پیدا کرنے سے قبل یہ لکھ دیا کہ میری رحمت ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب سے سبقت لے جاتی ہے۔ ان رحمتی سبقت غضبی فهو مکتوب عنده فوق العرش، کہ یہ میرے عرش کے اوپر اس کے میرے پاس لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز پر سبقت لے گی۔ ان رحمتی وسعت کل شیء، اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العالمین نے رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا، پھر 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے اور ایک حصہ زمین پر اتار دیا۔ اسی ایک حصے سے مخلوق آپس میں اپنے رشتہ دار آپس میں محبت کرتے ہیں، ماں بیٹے کی محبت ہے، مخلوق آپس میں محبت کرتی ہے، جن و انس حیوان، اور اللہ رب العالمین جو 99% اس کی رحمت ہے، ہر جگہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کتنی محبت کرنے والا ہوگا، کتنا درگزر کرنے والا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے بھیجتا ہے، بشارت دیتی ہے حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ، اس حال میں کہ خوشخبری دینے والی یہاں تک کہ وہ بھاری بادل کو اٹھاتی ہیں تو ہم اسے کسی مردہ شہر کی طرف پھینکتے ہیں، پھر اس سے پانی اتارتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ہر قسم کے کچھ پھل پیدا کرتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے۔ کہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت ہے
وہ انسان کی خطاؤں کے بعد، انسان کی نافرمانیوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پانی بھیجتا ہے اور اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ فرماتا ہے، انسانوں کے لیے نباتات، انسانوں کے لیے کھانے پینے کا، تو انسانوں کو حکم دیا فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا کہ تم استغفار کرو، اللہ رب العالمین کی رحمت طلب کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھو اور خوف اور امید کے درمیان اپنی زندگی کہ اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرو، اس کی رحمت جو ہے وہ وسیع ہے، وہ 99% اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، وہ محبت کرنے والا ہے، وہ مخلوق سے بے پناہ محبت کرنے والا ہے کہ وہ ماں جو اپنے بچے سے محبت کرتی ہے جس کی اللہ رب العالمین نے 1% بتایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اس کی محبت کتنی زیادہ ہے، فرمایا کہ مجھ سے مانگو کہ میں ہی اس پوری کائنات کا، اس پورے نظام کا میں ہی خالق ہوں، میں ہی مالک ہوں، ہر انسان کو میں نے پیدا کیا اور اس کو بے شمار نعمتیں دی، اور اس نعمتوں کا مقصد یہ ہے کہ لا تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها کہ ان نعمتوں کو اگر گننا چاہو تم اس کا شمار نہیں کر سکتے، لیکن مقصد یہ ہے کہ تم میری طرف آؤ، استغفار کرو، اور یہی کامیابی کا ذریعہ ہے، یہی میری رحمت کا دوام کا ذریعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ ہم پر قائم و دائم رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت فرما، اپنا کرم فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے، ہماری گناہوں سے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔